اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا ثابت نہیں، تو اس صورت میں کیا یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ یعنی میلاد النبی کی خوشی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اس سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم اجمعین نے نہیں کیا، بلکہ اس بات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں، یعنی ہر چیز میں مباح اور حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ و اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے، تو کلفت میں نہ پڑو۔ حدیث پاک میں ہے حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد منانے کی ممانعت قرآن و حدیث اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہٰذا جشن ولادت منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ربیع الاول چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل و احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ امام جمال الدین القتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم و مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اتباع کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا، لہٰذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ یہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولد شریف کے موقع پر محافل میلاد، جلوس، سرانہ قرت کی محافل کے پروگرام، ختم بخاری کی محافل وغیرہ۔
بدعت سیاح وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے۔ پھر اس میں سے جو کچھ حصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں، اور کل بدعت ضلالت کا کلیہ اس دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے، چنانچہ جب آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے ان پر پرمسرت و مبارک لمحات کو یاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تشریف لائے۔ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام نازل کروں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ محافل ہماری روحانیت کو جلا بخشتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ربیع الاول میں نفلی نمازوں، ذکر الہی اور عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے سے روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں ماہ ربیع الاول کو اس طرح منانا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت کی پیروی کرنی ہے اور عبادات میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی عظمت کو زندہ رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام میں اس بات پر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مہینہ میں، جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیں گے۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ دن اور رات متعین کیے بغیر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہم اس آخری نبی کی امت ہیں،
اور شکرانے کے نوافل پڑھیں، روزے رکھیں اور کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی خوش ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔